میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں قدم رنجا فرمایا کریں تو رنج و غم دور کرنے والے آقا و مولا، ملجا و ماوا، ہادی و مہدی، مرشدی و مرسلمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ فقط اپنے دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ آپ یہ نیت کر کے مسجد میں داخل ہو گئے یا مسجد میں داخل ہو کر یہ نیت کر لی تو جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے اللہ کے معصوم اور مقرب فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں مفت کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ یوں تو مسجد میں آنا عبادت، مسجد میں بیٹھنا عبادت، مسجد کی زیارت عبادت، تلاوت عبادت، نماز عبادت، تسبیح عبادت، تحلیل عبادت، تکبیر عبادت، تقدیس عبادت، سب عبادت، مگر کچھ بھی نہ کریں، فقط اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں تو ہمارا یہ بیٹھنا بھی خالی نہ جائے گا، اعتکاف کی نیت کی برکت سے یہ بھی عبادت لکھا جائے۔ اور الحمدللہ ہم تو چونکہ علم دین کے سنتوں پر اجتماع میں موجود ہیں اور علم دین کے اجتماع کی اپنی ہی بڑی برکتیں ہیں، چنانچہ رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ علم دین کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے بھی افضل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ الحمدللہ رب العالمین جس سنتوں بھرے اجتماع میں آپ تشریف فرما ہیں، اگر واقعی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع پاک میں اول تا آخر بیٹھیں، سنتوں بھرے اجتماع کو سنیں، علم دین کے حصول کی خاطر ترکیب بنائیں تو انشاءاللہ عز وجل یہ برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو جس قدر اچھی نیتیں ہوں گی اسی قدر انشاءاللہ نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا کہ مومن کا نیکی کرنا مرحبا، نیک نیتی کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کسی ترکیب کو اختیار کرنا یہ بھی بڑا باعث برکت ہے۔ تو الحمدللہ آپ اجتماع میں موجود ہیں، بیان کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں، بالخصوص اللہ عز و جل کی رضا پانے اور علم دین کے حصول کے لیے بیان سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ممکن ہوا تو مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ٹیک لگانے سے بچوں گا، جس قدر ممکن ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ورنہ پھر جیسے آسان صورت ہوئی اسی طرح بیٹھوں گا، درمیان کے خلا کو پر کر لوں گا۔ قریب قریب بیٹھے ہوئے بچوں کو اگر ان میں سے کوئی شرارت کرتا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ بدمزگی پھیلے خاموشی کی ترکیب اختیار کر لوں گا۔ اس طرح سے جس قدر اچھے امور کی ترکیب آپ بنائیں گے اسی قدر برکتیں پائیں گے۔ اللہ عز و جل کا نام آیا تو عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پاک آیا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہوں گا، صحابہ کا تذکرہ آیا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہوں گا، اولیاء اللہ کا ذکر خیر آیا تو رحمت اللہ تعالی علیہ یا رحمہم اللہ تعالی کہوں گا۔ اس طرح سے انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اول تا آخر تشریف رکھیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے حد برکت۔ آپ علماء سے
اور مبلغین سے اس کے بارے میں بھی سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں۔ چلیے حصول برکت کے لیے ایک روایت میری پیش کیے دیتا ہوں کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پاک کا خلاصہ ہے۔ سمری پیش کر رہا ہوں حدیث پاک کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ روایتوں میں آیا کہ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں درج فرماتا ہے، اس کے 100 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 100 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جو 100 مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک انتہائی دلچسپ مگر عبرت آموز حکایت آپ کی خدمت سے پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ بنو امیہ کا ایک باقا شریرہ حسین و جمیل نوجوان جس کا نام کتابوں میں علماء نے لکھا ہے موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی، اس نوجوان کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزری تھی۔ اس کا لائف اسٹائل جو تھا بڑا منفرد تھا، اپنے عیش و عشرت، تن پروری یعنی باڈی فٹنس، خوش لباسی یعنی ڈریسنگ اور خوبصورت کنیزوں اور غلاموں کے جھرمٹ میں سرمستی، اس کی زندگی کا اکثر حصہ اسی ترکیب میں گزرتا تھا۔ مال و دولت کی کثرت تھی، کوئی حسرت نہ تھی، غلام بہت زیادہ تھے، کنیزیں بہت زیادہ تھی، پیسہ بہت زیادہ تھا۔ اسی طرح عیش و عشرت میں اپنی زندگی کو گزار رہا تھا۔ انواع و اقسام کے کھانوں سے اس کا دسترخوان ہم وقت لبریز رہتا، زرق برق ملبوسات میں لپٹا یعنی نیو فیشن ڈیزائننگ کے کپڑے پہننا اس کی طبیعت تھی، اس کا مزاج تھا۔ مجلس طرف سجانا، میوزیکل فنکشن، سانگ، گانے سننے کی ترکیبیں بنانا، گانے والیوں کے ساتھ رہنا، گانے والیوں کو بلانا، اپنی مجلسوں میں طلب کرنا، یہ اس کے مزاج میں تھا۔ ساری رات غم و آلام دنیا سے بے خبر پڑا رہتا، کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، کوئی فکر ہی نہیں تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا، کوئی مصیبت نہیں کوئی تھی، کوئی آزمائش نہیں تھی، کوئی امتحان نہیں تھا۔ خوب عیش و عشرت سے، خوب مزے سے دنیا کی رونقوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی خباثتوں میں وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا۔ اس کی اچھی خاصی آمدنی تھی جسے مکمل طور پر یہ اپنی عیاشیوں میں ہی اڑا دیتا۔ اس کے مقام کی کیفیت بھی بیان کی گئی کہ شارع عام پر نہایت بلند و بالا خوبصورت محل بنوا رکھا تھا، یعنی اس کو یوں کہا جائے کہ آج کل کے دور میں پرائم لوکیشن پر، مین روڈ پر کارنر کا خوبصورت بینگلو اس کے پاس تھا، بہترین پیلس تھا اس کے پاس۔ اپنے محل میں بیٹھا کبھی تو وسیع گزرگاہوں کی رونقوں سے محظوظ ہوتا، آنے جانے والے ٹریفک کو دیکھتا رہتا، اور کبھی پچھلی جانب واقع شاندار باغ میں مجلس طرف سجاتا۔ اپنے پیلس کے بیک سائڈ پر ایک بہترین گارڈن بنایا ہوا تھا اس نے،
اور وہاں پر یہ میوزیکل فنکشنز کا ارینجمنٹ کیا کرتا. اس کے اس پیلس میں، اس کے اس محل میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک قبا تھا. اب اس کی نشست کا بتایا جا رہا ہے جہاں یہ بیٹھا کرتا تھا. اس کے عیش و عشرت کی کنڈیشن تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کی انکم کے ریسورسز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس کے گھر کی کنڈیشن میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب یہ جہاں پر بیٹھتا تھا، جو اس کا تخت تھا، جو اس کی سٹنگ ارینجمنٹ تھے، اس کی کیفیت علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کے محل میں ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایلیفینٹ ٹیتھ جو تھے، ہاتھی دانت، یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور ان سے جو چیز بنتی ہے انڈسٹری وہ بھی کاسٹلی ہوتی ہے. ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک قبا تھا جس میں چاندی کی کیلیں تھی، یعنی اس نے جو قبا بنا رکھا تھا اور اس کو جوڑنے کے لیے جو اس نے ترکیبیں بنا رکھی تھی تو وہ چاندی کی کیلوں سے جڑا ہوا تھا. اس کے بیچ میں ایک قیمتی تخت خاص شہزادے کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا تھا. موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی اس پر شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا کرتا. ارد گرد 200 احباب کی نشستیں ہوتی، پشت پر خدام اور غلام با ادب کھڑے ہوتے. قبے کے باہر گانے والوں کا جھمگٹا لگا ہوتا جہاں سے وہ نغمہ و سرور کے ذریعے اس کا اور اس کے دوستوں کا دل بہلایا کرتے. کبھی خوبصورت گانے والیاں بھی رونق مجلس ہوا کرتی. ان میں اور مردانہ نشست گاہ میں ایک باریک پردہ حائل ہوتا اور جب اس کا من کرتا اسے بھی ہٹا دیا جاتا. اس کے جنبش ابرو یعنی اشارے پر گانا شروع کر دیا جاتا اور جب اس کا جی بھر جاتا تو پھر اس کے ایک ہلکے سے اشارے پر وہ ساری کی ساری رونق، وہ ساری کی ساری محفل وہ برخاست ہو جاتی. رات ڈھلے عیش و عشرت سے تھک کر کنیزوں میں سے جس کو چاہتا اپنے ہمراہ شب باشی کے لیے لے جاتا. دن بھر شطرنج کی بساتیں جمتی، کبھی بھولے سے بھی اس کی مجلس میں موت یا غم و آلام کا تذکرہ نہ چھڑتا. اور اسی طرح اس کی عمر کا ایک طویل عرصہ، علماء فرماتے 27 برس تک اس کی یہ زندگی اسی طرح عیش و طرب میں گزری، اسی طرح موج مستی میں گزری، اسی طرح گرل فرینڈز کے ساتھ گزری، اسی طرح سنگ سانگ کے ساتھ گزری، اسی طرح میوزیکل فنکشنز کے ساتھ گزری، اسی طرح شباب و رباب و کباب کی محفلوں میں گزری. ایک رات یہ اسی طرح عیش و عشرت میں محو تھا کہ یکایک ایک دردناک چیخ کی آواز ابھری جو گانے والوں کی آواز سے کہیں زیادہ تھی. اس آواز کا کانوں سے ٹکرانا تھا کہ محفل پر سناٹا چھا گیا. موسیٰ بڑا حیرت زدہ ہوا. اس نے اپنے قبے سے باہر سر نکالا اور آواز کا تعقب کرنے لگا. شراب و شباب کا یہ رسیا اس کربناک آواز کی تلخی کو برداشت نہ کر سکا. غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو تلاش کرو کہ جس کی آواز آ رہی ہے اور اسے میرے پاس پکڑ کر لاؤ. غلام و خدام محل سے باہر نکلے اور ڈھونڈتے ڈھانڈتے قریبی مسجد سے وہ جو آواز آ رہی تھی اس کی طرف بڑھے. خداموں نے کیا دیکھا کہ مسجد شریف میں ایک کمزور، لاغر اور نحیف اور نازار نوجوان کھڑا ہے جس کا بدن ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہے. زرد رنگ، لب خشک، بال پریشان، 2 پھٹی چادروں میں لپٹا رب کائنات عز و جل کے حضور کھڑا مناجات کر رہا. عجیب درد تھا اس کی آواز میں، عجیب کرب تھا اس کی آواز میں، عجیب اٹریکشن تھا اس کی آواز میں. مگر خادموں نے اپنے مالک کا حکم
سامنے رکھ کر اس کی مناجات کی پرواہ نہ کی، اس کی عبادت کی پرواہ نہ کی، اس کی ریاضت کی پرواہ نہ کی، اس کے درد کی پرواہ نہ کی، اس کے کرب کی پرواہ نہ کی، بلکہ خادموں نے اسے ہاتھ پاؤں سے پکڑا اور پکڑ کر اس موسیٰ شہزادے کے محل میں لا کھڑا کیا اس کے سامنے۔ موسیٰ نے اس سے پوچھا ایسی تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم میں تک اتنا کرب کے ساتھ مناجات کر رہے تھے، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ نوجوان نے کہا دراصل میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور دوران تلاوت ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے مجھے بے حال کر دیا۔ موسیٰ نے کہا قرآن کی وہ کون سی آیات ہیں میں بھی تو سنوں کہ جس نے تجھے اس قدر کرب اور درد میں مبتلا کر دیا کہ تیری چیخ سے میرے گانے کا لطف جاتا رہا، گانے والیوں کا سرور جاتا رہا، میری مجلس سے طرب میں کرب کی کیفیت آ چلی۔ مجھے بھی تو بتا کہ قرآن کریم کی وہ کون سی آیات ہیں کہ جن کے سبب تیری یہ کیفیت ہو گئی۔ تو وہ زرد رنگ کا نوجوان، وہ نحیف نوجوان اپنے پروردگار، اپنے پالنہار، اپنے کردگار، اپنے مالک و مولا، اپنے خالق رازق عز و جل کے مقدس کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے، نتھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچانے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اصل میں ان آیات میں ان جنتی نوجوانوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین عز و جل کی انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے بنائے گئے جزا کے مقام جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جنت میں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، یعنی بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نیک لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کی، متقیوں کی، فرما برداروں کی، عاشقان رسول کی، خوف خدا رکھنے والوں کی، اللہ عز و جل اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والوں کی جزا کو ارشاد فرما رہا ہے۔ ان جنتیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کے چین، ان کے سکون، ان کے اطمینان، ان کے مشروب، ان کے تختوں، ان کے تاج اور ان کے مزوں کا تذکرہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے اس فرمان کو سن کر وہ موسیٰ نامی شہزادہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد نوجوان نے کہا اے فریب خوردہ، تو دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، تو دنیا کی چند روزہ زندگی میں چند روزہ زینتوں میں کھو کر اپنے پروردگار عز و جل کی اس عظیم نعمت جنت کو بھول گیا، جنت کے لطف و مزہ کو بھول گیا، جنت کے چین و سرور کو بھول گیا، جنت کے اس مبارک مشروب کو بھول گیا، جنت کی اس تازگی کو بھول گیا، جنت کی اس راحت کو بھول گیا۔ اے فریب خوردہ، بھلا وہ نعمتیں کہاں اور یہ تیری مجلس کہاں؟ جنتی تخت کچھ اور ہی ہوگا، اس پر نرم و نازک بستر ہوں گے جن کے استر استبرق کے ہوں گے، سبز قالینوں اور بستروں پر ٹیک لگائے لوگ آرام کرتے ہوں گے۔ وہاں دو نہریں ساتھ ساتھ بہتی ہیں، وہاں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں، وہاں کے میوے کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ان سے جنتیوں کو کوئی روکنے والا ہوگا۔ اہل جنت جنت کے پسندیدہ عیش میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں انہیں کوئی ناگوار بات سنائی نہ دے گی۔ وہاں اونچے اونچے تختوں کے ارد گرد
چمکدار آب خورے قطاروں سے رکھے ہوں گے. یہ تمام نعمتیں اللہ تعالی کے فرما بردار بندوں کے لیے ہوں گی. اور کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے آگ ہی آگ ہوگی، آگ بھی ایسی کہ کبھی سرد نہ ہونے والی. کافر اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب کبھی موقوف نہ ہوگا. وہ اس میں اوندھے منہ پڑے ہوں گے، اور جب انہیں سر کے بل گھسیٹا جائے گا تو کہا جائے گا لو یہ عذاب چکھو. اس نحیف اور کمزور نوجوان کی یہ عظیم نیکی کی دعوت اور نیکی کی دعوت کا یہ منفرد انداز جب موسیٰ نے سنا تو اس کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. یہ بے اختیار اپنے تخت سے اترا اور اس نوجوان سے لپٹ کر رو پڑا. پھر تمام خدام اور غلام اور کنیزوں کو وہاں سے رخصت کر کے نوجوان کو ساتھ لے کر اپنے محل کے اندرونی حصے میں چلا گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ کر اپنی جوانی کے ضائع ہونے پر خود کو ملامت کرنے لگا. نوجوان اللہ رب العالمین عز و جل کے اکرامات کا تذکرہ کرتا رہا، اسے نصیحت کی بات کہتا رہا، اسے اللہ رب العالمین عز و جل کی جنت اور جہنم کے متعلق بتاتا رہا، رب عز و جل کی فرما برداری اور نافرمانی کے انجام سے آگاہ کرتا رہا. جیسے جیسے اس کی نیکی کی دعوت کا انداز بڑھتا رہا ویسے ویسے موسیٰ کے قلب کا زنگ بھی مٹتا رہا. یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ وہ نوجوان اب اسے دلاسا دینے لگا اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ستاری اور غفاری یاد دلاتا رہا. اسی عالم میں پوری رات گزر گئی. جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے سچی توبہ کی، تازہ غسل کیا اور نوجوان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا. عبادت الہیہ کو اپنا مقصد بنا لیا. تمام مال و دولت، سونا چاندی، کپڑے سب اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ کر دیے. غلاموں کو فروخت اور آزاد کر دیا. لوگوں کے حقوق شمار کر کے انہیں ادا کر دیا اور ایک سادہ سا لباس پہن لیا. شب بیداری کو شعار بنا دیا. دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر جاگ کر اپنے پروردگار عز و جل کے حضور روتا، گر گراتا اور اپنی گزری ہوئی زندگی پر استغفار کرتا. مجاہدہ و ریاضت میں اس قدر مشغول ہوا کہ دیکھنے والوں کو اس پر رحم آنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی حالت ہو گئی. بڑے بڑے صلحاء اور زاہد لوگ اس کی زیارت کو آتے اور اتنی سخت مشقت سے اسے روکتے. جب وہ نصیحتیں سنتا تو اپنے گزرے غفلت کے ایام یاد کر کے خوب روتا. بالآخر وہ دن بھی آیا کہ ننگے پیر ایک معمولی سا لباس پہنے حج بیت اللہ کے ارادے سے نکلا. اس پاک سرزمین پر پہنچا تو دل کی کیفیت میں مزید مدنی انقلاب پیدا ہو گیا. اکثر حجر اسود کے پاس یہ مناجات کرتا ہوا نظر آتا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح سے گریہ وزاری کرتا ہوا نظر آتا کہ اے مالک کے بے نیاز، اے میرے پالنہار، اے میرے عیبوں کو چھپانے والے پروردگار. سینکڑوں خلوتیں غفلتوں میں گزر گئیں اور عمر کے کتنے ہی سال میں نے گناہوں میں ضائع کر دیے. نیکیاں تو جاتی نہیں، بس حسرت و ندامت پاس رہ گئی. جس روز میری تیری بارگاہ میں حاضری ہوگی، اے اللہ میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا. اے میرے رب کریم، میں اب تیرے سوا کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان نہ کروں. میں کس سے التجا کروں، کس کی جانب دوڑوں، کس پر اعتماد کروں.
اے مالک و مولا، میں اس لائق تو نہیں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، میں تو بس تیری شان کریمی سے محض اتنے کرم کا متمنی ہوں کہ میری مغفرت فرما دے۔ اس طرح سے یہ اکثر حجر اسود شریف کے پاس اپنے مالک و مولا عز و جل کو راضی کرنے کے بہانے تلاشتا، مناجات کرتا، روتا، تڑپتا، مچلتا، بلکتا۔ حج کے ایام گزرے، ایام حج تو گزرے، مگر اس کا وہاں سے دل نہ ہٹا۔ اس نے وہیں پر سکونت اختیار کر لی اور اسی طرح مشغول عبادت رہتے ہوئے دنیا سے پردہ کر گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان اللہ کے نیک بندوں کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہ سانس ہی تو ہے کہ اگر یہ رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اس شخص پر جس نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر کچھ آنسو بہائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور تو کیجئے کہ ہم تو سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آخر کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم نہیں کرتے؟ نیکیاں ہم سے نہیں ہو پاتی، اور اگر ہو بھی جائے تو اخلاص کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اپنے نیک اعمال سنا کر ریاکاری کی تباہ کاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی اور گناہوں سے پر ہوتا جا رہا ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کے برے نتائج اور خود کو سدھارنے کا کوئی احساس نہیں۔ اور اس پر ترا یہ کہ ہم خود کو بہت عقل مند گمان کرتے، حتیٰ کہ اگر کوئی ہمیں بے وقوف یا کم عقل کہہ دے تو اس کے بھی ہم دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ ہی بتائیے کہ اگر کسی مفرور مجرم کی پھانسی کا حکم نامہ جاری ہو چکا ہو، پولیس اسے تلاش کر رہی ہو اور وہ گرفتاری سے بے خوف راہ تحفظ و احتیاط ترک کر کے آزادانہ گھوم رہا ہو، تو کیا اس کو آپ عقل مند کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا آدمی کبھی بھی عقل مند نہیں کہلا سکتا، ایسے آدمی کو لوگ بے وقوف ہی کہیں گے۔ تو پھر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ خود ہی غور فرمائیے کہ جسے یہ بتا دیا گیا ہو کہ جس نے قصدن نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی خبر دے دی گئی ہو کہ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں بھی رکھ لے۔ اور یہ بھی خبر دے دی گئی ہو کہ جو شخص حج کے زاد راہ یعنی اخراجات اور سواری پر قادر ہو، جو اسے بیت اللہ شریف تک پہنچا دے، اس کے باوجود جو حج نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھو، جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کے نہ فرض قبول کیے جائیں گے اور نہ نفل قبول کیے جائیں گے۔ جسے یہ پتا ہو کہ اگر میں نے بدنگاہی کی، کسی نامحرم عورت کو دیکھا یا امرت کو بنظر شہوت دیکھا یا ٹی وی وی سی آر انٹرنیٹ اور سینما گھر وغیرہ میں جا کر فلمیں ڈرامے اور بے حیائی سے پر مناظر دیکھے تو میرا حشر انتہائی عبرتناک ہوگا۔ یاد رکھیے، منقول ہے کہ جس نے اپنی آنکھ حرام سے پر کی، اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ بھر دے گا۔
اور جسے یہ سمجھا دیا گیا ہو کہ ان قریب تمہیں مرنا پڑے گا، کیونکہ ہر جان کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر موت ایک پل آگے ہوگی نہ ایک پل پیچھے۔ اور یہ بھی اطلاع دے دی گئی ہو کہ مرنے کے بعد اس قبر میں جانا ہے جو مجرموں پر تاریک اور وحشت ناک ہوتی ہے، ان کے لیے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ہزاروں سال رہنا پڑے گا۔ قبر ہر ایک کو دبائے گی، نیکوں کو ایسے دبائے گی جیسے ماں بچھڑے ہوئے لال کو شفقت کے ساتھ سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور جن سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے ان کو ایسے بھینچے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس بات سے بھی متنبہ یعنی خبردار کر دیا گیا ہو کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا، نیکوں کے لیے جنت کی راحتیں اور مجرموں کے لیے جہنم کی آفتیں ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور تو فرمائیے، اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے کما حقہ نہ ڈرے، موت کی سختیوں، قبر کی وحشت ناکیوں، قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کی سزاؤں کا صحیح معنوں میں خوف نہ رکھے، غفلت کی نیند سوتا رہے، نمازیں نہ پڑھے، رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، فرض ہونے کی صورت میں بھی اپنے مال کی زکات نہ نکالے، فرض ہونے کے باوجود بھی جو حج ادا نہ کرے، وعدہ خلافی اس کا وتیرہ رہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی وغیرہ ترک نہ کرے، فلموں ڈراموں کا شائق رہے، گانے سننا اس کا بہترین مشغلہ رہے، والدین کی نافرمانی کرے، گالیاں بکنے اور طرح طرح کی بے حیائیوں کی باتیں کرنے میں، باتوں میں مگن رہے، الغرض خود کو بالکل نہ سدھارے مگر پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا رہے، تو ایسے شخص سے بڑھ کر بے وقوف اور کون ہوگا؟ اور بے وقوفی کی انتہا تو یہ ہے کہ جب سدھارنے کی خاطر سمجھایا جائے تو لاپرواہی سے یہ کہہ دے بس جی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل تو رحیم و کریم ہے، مہربانی فرمائے گا، معاف فرما دے۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، ایمان کے بیج کو عبادت کے پانی نہ دیا جائے۔ امام غزالی کیا فرماتے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ فرماتے ایمان کے بیج کو اگر عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے، پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ ایمان کے بیج کو جو عبادت کا پانی نہ دے۔ اب ہم غور کریں، ہماری حالت کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہماری کیفیات کیا ہیں، ہمارے شب و روز کیسے ہیں، ہمارے دن و رات کیسے گزرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں کتنے سینسٹیو ہیں۔ ہم سے تو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھی نہیں جاتی، ہم دیگر کیا عبادتیں اور ریاضتیں کرتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اخلاقیات کا ہمارا کیا علم ہے؟ بدتمیزی ہم کریں، بد کلامی ہم کریں، بد لحاظی ہم کریں، بے مروتی ہم کریں، اور پھر ہم مغفرت کا انتظار کریں، نہیں جی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ایسوں کو سمجھا رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے بیچ کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جایا جائے، پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا خلاصہ ہے، عاجز یعنی بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ سے آرزو رکھے۔
اب نفس کے پیچھے چلانے کا معاملہ تو کیسا ہے؟ صبح فجر میں نفس کہتا ہے وقت اٹھ، ارشاد ہوتا ہے اٹھ جا۔ اب غور کریں کہ ہماری فجر بستر پر ہے یا اللہ کے گھر پر؟ نفس تو کہتا ہے جھوٹ بول کے دھندا کر لے، نفع زیادہ ملے گا۔ اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ مسلمان کو دھوکہ مت دے۔ نفس کیا کہتا ہے؟ ہم غور کرتے چلے جائیں، اپنی لائف کے ہر معاملے کو، زندگی کے ہر معمول کو اپنے نفس کی خواہش اور اللہ رب العالمین عز و جل کے ارشادات و احکامات اور شریعت مطہرہ کے تقاضوں سے کمپیئر تو کریں کہ میری اور آپ کی زندگی کس قدر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے گزر رہی ہے یا اپنے رب عز و جل کے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، معلوم چل جائے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ انسان کا منصف، انسان کو توجہ دلانے والا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ غور کر تیرا محاسب تجھ سے بڑھ کر کون ہے؟ غور کر تیرا محاسب تجھ سے بڑھ کر کون ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ادنا بات بھی تجھ سے چھپائے؟ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے نہیں چھپ سکتی۔ وہ خود غور کرے کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا اپنے رب کے ارشادات کی، اس کے حبیب پاک کے ارشادات کی، شریعت مطہرہ کے ارشادات کی۔ اس کا دل اسے خود ہی بتا دے گا، اس کا معافی ضمیر اسے خود ہی جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ تو خواہشات کی پیروی کرنے والے، اپنے نفس کے پیچھے چلنے والے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دوبارہ سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں ہے، جلد 4 صفحہ 208 پر رب العالمین عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیان میں سدھرنا چاہتا ہوں میں ارشاد فرماتے ہیں، تحریری رسالے کے صفحہ نمبر 27 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عاجز یعنی بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ سے آرزو رکھے۔ کس طرح ممکن ہے؟ اس کی میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص گاڑی میں بیٹھا جو حیدرآباد جاتی ہے، گاڑی میں بیٹھا جو حیدرآباد جاتا ہے، اور یہ تمنا یہ کرتا ہو کہ یہ مجھے دبئی لے کے جائے، آپ کیا کہیں گے ایسے شخص؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے کوشچن کروں، کیا کہیں گے ایسے شخص کو؟ بیوقوف کہیں گے؟ اس سے تو بولا کہ 1.5-2 گھنٹے میں تو فلائٹ دبئی لے جاتی ہے، میں گاڑی میں بیٹھوں گا تو شاید دبئی پہنچ جاؤں گا۔ وہ گاڑی جا رہی تھی حیدرآباد، ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں۔ تو جس نے اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنے کردار، اپنی گفتار، اپنی رفتار سب کا رخ تو جہنم کی طرف کر رکھا ہو، پھر یہ آرزو رکھے کہ میں جنت میں جاؤں گا، ایسے شخص کو کون سمجھدار بولے گا؟ ایسے شخص کو عقل مند کون بولے گا؟ ایسے شخص کو وائس پرسن کون بولے گا؟ ایسے شخص کی وزڈم کے متعلق کون اچھا گمان کرے گا؟ نادان ہے، بے وقوف ہے، فولش پرسن۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیں، مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خنعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس فرمان عالی میں عاجز سے مراد بے وقوف ہے، یعنی عقل مند کا مقابل نفس امارہ سے دبا ہوا، یعنی وہ بے وقوف ہے جو کام کرے دوزخ کے اور امید کرے جنت کی، کہا کرے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ باجرہ بوئے، مفتی صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ ارشاد فرما رہے باجرہ بوئے اور گیہوں کاٹنے کی امید رکھے کہ کوئی شخص باجرہ بوئے گا تو باجرہ ہی نکلے گا نا، گیہوں کیسے نکلے گا؟ کہا کرے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کاٹتے وقت اسے گندم بنا دے گا، اس کا نام امید نہیں۔ رب تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو بو کر گندم کاٹنے کی آس لگانا شیطانی دھوکہ اور نفسانی وسوسہ ہے،
خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو جھوٹی امید نے سیدھے راہ نیک اعمال سے ہٹا دیا ہے، جیسے جھوٹی بات گناہ ہے ایسے ہی جھوٹی آس بھی گناہ ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ معانی کی امید پر ندامت کے بغیر آدمی گناہوں میں بڑھتا چلا جائے، اطاعت کے بغیر اللہ کے قرب کی توقع رکھے، جہنم کا بیج ڈال کر جنت کی کھیتی کا منتظر رہے، گناہوں کے ساتھ عبادت گزار لوگوں کے گھر جنت کا طالب ہو، عمل خیر کے بغیر جزائے خیر کا انتظار کرے اور ظلم و زیادتی کے باوجود اللہ تعالی سے نجات کی تمنا کرے۔ تم نجات کی امید رکھتے ہو لیکن اس کے راستوں پر نہیں چلتے، یقیناً کشتی خشکی پر نہیں چلتی، کشتی خشکی پر نہیں چلتی۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کو سمجھنے کی اس طرح کوشش کیجئے کہ کیا دنیا میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں آتی، بخار نہیں آتا، پریشانی لاحق نہیں ہوتی، تنگ دستی، قرض داری، بے روزگاری کے مناظر کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھے؟ حادثات سے واسطہ نہیں پڑا، ہاتھوں پیروں یا آنکھوں وغیرہ سے معذور لوگ نہیں دیکھے؟ کیا دنیا میں تکلیفوں کے نظارات آپ کو جہنم کے عذابات کی یاد نہیں دلاتے؟ یقیناً دنیا کی تکالیف میں اہل نظر کے لیے قبر و آخرت اور جہنم کے عذابوں کی یاد ہے، چنانچہ یاد رکھیے وہ رب بے نیاز عز و جل جو دنیا کے اندر بندوں کو بیماریوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر سکتا ہے، وہ جہنم کا عذاب بھی دے سکتا ہے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب توجہ فرمائیے، اپنے گناہوں سے توبہ کی ترکیب بنا لیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اپنے رب عز و جل کو منانے کی سعی کر لیجئے، جب ساری خواہشات کو چھوڑ کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف پلٹ آئیے، شریعت مطہرہ کی پاسداری کو اپنا وقار بنائیے، اپنا معیار بنائیے، اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار بنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے، نماز پنجگانہ کے پابند ہو جائیے، رمضان کے روزے دار بن جائیے، نیکوکار ہو جائیے، فرما بردار ہو جائیے، ماں باپ کا ادب بجا لانے والے ہو جائیے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہو جائیے، بڑوں کا ادب کرنے والے ہو جائیے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہو جائیے، حلال روزی کی طرف مائل ہو جائیے، حرام روزی سے جان چھڑائیے، ورنہ وقت ہے، وقت ہے، وقت ہے، آج ہی اپنے رب کو منانے کا اہتمام فرما لیجئے۔ خدا کی قسم اگر یہ سانس کی مالا ٹوٹ گئی تو سوائے حسرت کے کچھ باقی نہ رہے۔ آج گناہوں سے نفرت اختیار کر کے نیکی سے محبت کی صورت بنا لیجئے، اور نیکی کی صورت یہ ہو کہ نیک ماحول اپنا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مقدس مدنی ماحول، پیورٹی اینڈ پائٹی سے بھرا ہوا مدنی ماحول، آ جاؤ اس مقدس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، نیکی و تقوی کو اختیار کر لو، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں صلح کا ہاتھ بڑھا دو، اس کے حضور رجوع کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، آج جھک جاؤ، خدا کی قسم آج جھک گئے تو کل قیامت میں عزت کے ساتھ اٹھیں گے۔ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے، اس کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنے کی ترکیب بنائیے۔ 4000 گز کا بنگلہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا، 12x20 کے کمرے سمجھ میں نہیں آتے، اس پر ہم پورے نہیں پڑتے، اے سی کے بغیر ہمیں چین نہیں آتا، لائٹ چلی جائے تو یو پی ایس یا جنریٹر کے بغیر گزارا نہیں ہے، ٹھنڈا پانی میسر نہ ہو تو جان نکلتی ہے، وقت پر کھانا نہ ملے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان قریب رہا ہوگا اور آدمی
तने तनहा पड़ा होगा, कोई उसके करीब ना खड़ा होगा ना बैठा होगा, मनो मट्टी तले ऊपर और नीचे आदमी, और फिर न जाने क्या होगा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक फरमान मेरे जहन में आ गया, सरकार गौसपा के फरामेन में मिलता है कि शिकस्ता कब्रों पर गौर करो। कहते हैं शिकस्ता कब्रों पर गौर करो कि कैसे कैसे हसीनों की मट्टी पलीद हो रही है, कैसे कैसे हसीनों की मट्टी पलीद। तो शाबान मुअज्जम के महीने में हम सब तौबा कर सकते हैं। नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जोरदार इंशाअल्लाह का नाम लगा। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। माह रमजान का कोई रोजा तर्क नहीं करेंगे। अभी रमजान आने वाला, अभी से नियत कर लीजिए, अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिए। आमद रमजान की तरकीब बना लीजिए। इस्तक़बाल रमजान के प्रोटोकॉल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरी इज्तिमा का सिलसिला है। ये इस्तक़बाल रमजान की गोया तैयारियां हो रही हैं, ये रिहर्सल करवाई जा रही है कि अल्लाह का मेहमान माह रमजान तशरीफ लाए तो उस वक्त में मुशक्कत ना हो। अभी से इसकी रिहर्सल कर लो, अभी से नफली रोजों का एहतमाम कर लो, अभी से सहरी इज्तिमा की तरकीब बना लो, अभी से शब-ए-दारियों का एहतमाम कर लो, अभी से तहज्जुद गुजारियों का एहतमाम कर लो कि जब रब का मेहमान माह रमजान आए तो तुम उसको एहतिशाम के साथ उसे सीने से लगाओ और बस अल्लाह की इबादत के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम ही ना। ऐसी सूरत बना करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, सारे बोलिए नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं खाएंगे, वायदा खिलाफी नहीं करेंगे, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, और अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करेंगे। उनको राजी करेंगे कि उनकी रजा में रब की रजा है। उनको नाराज करके कौन सी जन्नत लेने चले? अल्लाह ने जन्नत तो रखी माँ के कदमों में। माँ को नाराज करके कौन सी जन्नत लेने जाएंगे? तो माँ बाप को राजी कर लीजिए। हर वो काम कीजिए जिसका अल्लाह और रसूल ने हुक्म फरमाया है। हर उस काम से बचिए जिसको अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया है। और ये सारी बातें पता कब चलेंगी कि जब हम ऐसे प्यारे माहौल से वाबस्ता हो जाएंगे कि जिसमें बार बार हमें रिमाइंडर मिलता रहेगा, बार बार हमारी तवज्जो दिलाई जाती रहेगी, बार बार तज़किरा मौत होगा, बार बार हमें फिक्र आखिरत दी जाएगी। तो ये दावत इस्लामी का प्यारा मीठा मुकद्दस मदनी माहौल है, इससे वाबस्ता हो जाइए। इसके हफ्तावार इज्तिमाआत में शिरकत कीजिए। मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपके घरों में मौजूद है, उसकी नशरियात को देखा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे तो उसकी राह में सफर इख्तियार कीजिए। हर 30 दिन में 3 दिन के मदनी काफिले को अपनी तबीयत बना लीजिए। जहाँ 27 दिन दुनिया को देते हैं, दुनिया के अजीब झमेलों में गुम रहते हैं, वहाँ 30 दिन में फकत 10% 3 दिन अगर अल्लाह ताला की राह में अपनी आखिरत के लिए, अपनी कब्र की रोशनी के लिए, मैदान महशर की परेशानी से बचने के लिए, रब को राजी करने के लिए अगर 3 दिन दे दिए, कौन सी बड़ी बात है भाई? बड़ी बात। जब बड़ी बात नहीं तो हिम्मत कीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर जब रमजान आएगा तो रमजान में मैं 3 दिन की बात नहीं करूंगा आपसे। फिर रमजान तो रमजान है ना, डायनामिक है, यूनिक है, डिफरेंट, अल्लाह का अजीम अनमोल तोहफा है। इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दावत इस्लामी के तहत हमारे मराकिज में 30-30 दिन के एतिकाफ होते हैं। और ये एतिकाफ भी क्या खूब होते हैं, अपनी मिसाल आप होते हैं। ऐसा प्यारा मुकद्दस मदनी माहौल होता है, बस नेकी और तकवा, इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, शब बेदारी, इल्म दीन का ज़ौक़, नमाज़ें, तिलावत, उलमा की ज़ियारत, और अल्लाह तबारक व तआला तौफीक व सआदत बख्शे बाबुल मदीना में हो तो बराह रास्त अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत, पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में हो, वतन अजीज पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में हो, तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगीन दावत इस्लामी की कुर्बत, अराकीन शुरा की कुर्बत, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के बयानात मदीना। तो 30 दिन का इतिकाफ की तरकीब बना दीजिए। क्या ख्याल है? जहन तो बनाइए, पहले जहन बनाइए। यार चलो इतने बरस गुजर गए, 20 बरस का हूं मैं, 25 बरस का हूं मैं, 30 बरस का हूं, आज तक प्यारे आका की ये 30 रोजा इतिकाफ की सुन्नत मुझसे अदा नहीं। और उम्र भर में एक दफा तो अदा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बोलो, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यार एक दफा तो अदा होनी चाहिए। तो आप कहें मैं अगले साल कर लूंगा, तो अगला साल देखा कि
ابھی تو میں نے بتایا پل کی خبر نہیں، تو دیکھا کس نے؟ تو اسی سال ہمت کیجیے، خبر تو اس آنے والے مہینے کی بھی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہم رمضان کے مبارک سورج کو دیکھ سکیں گے نہیں، رمضان کے مبارک چاند کو دیکھ سکیں گے یا نہیں، رمضان کا پہلا عشرہ پا سکیں گے یا نہیں، دوسرے عشرے میں جا سکیں گے یا نہیں، تیسرے عشرے کی برکات ہمیں نصیب ہوں گی کہ نہیں، طاق راتوں کی برکات ہمارے مقدر میں ہیں یا نہیں، شب قدر کی فضیلتیں ہم اس سال پا سکیں گے یا نہیں، وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، مگر وی میک انٹینشن، ہم نیت تو کریں، ہم ذہن تو بنائیں، تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ، اللہ جسے توفیق دے، موقع میسر ہے، کر سکتے ہیں، اف یو کین ڈو مسٹ، میری التجا، اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، عمر میں ایک دفعہ 30 دن کا اعتکاف ضرور کیجئے، باب المدینہ میں ہے تو فیضان مدینہ میں کیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، فیضان مدینہ جہاں جہاں پر ہیں دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی اعتکاف کی صورتیں ہوتی ہیں، وہاں پر ترتیب بنائیے، گویا شہر اعتکاف آباد ہوتا ہے، ایک اعتکاف کا مقدس مدنی ماحول ہوتا ہے، ہر طرف اللہ و اللہ کے رسول کے تذکرے ہوتے ہیں، مبارک یادیں ہوتی ہیں، اشک باریاں ہوتی ہیں، گریہ و زاریاں ہوتی ہیں، اسے راضی کرنے کے بہانے تلاشے جاتے ہیں، نفلی ترکیبیں بنائی جاتی ہیں، نفل پڑھنے کی صورتیں بنائی جاتی ہیں، اشراق و تاج کی ترکیبیں، تو اوابین کی ترکیبیں، تو تہجد کی ترکیبیں، تو مدنی مذاکرے کی برکتیں، تو مدنی مکالموں کی ترکیبیں، بس آپ دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں، اور ایک دفعہ اعتکاف کریں گے تو آپ کے دل میں یہ تمنا اٹھے گی کہ پروردگار میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، مگر انشاءاللہ جب جب رمضان مجھے نصیب ہوا میں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ 30 دن کا اعتکاف ضرور کروں گا، ٹھیک ہے؟ اب جو یہ ہمت کرے، نیت کرے اور زور سے کہہ دے انشاءاللہ۔ یہی دعوت میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں ایک دفعہ 30 دن کے اعتکاف کی ترکیب ضرور بنائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کر کے دیکھیں، مزہ نہیں آئے پھر آپ کہیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ شعبان المعظم آقا کے مہینے کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اگر ہماری زندگی ہے تو ہمیں رمضان کے قدر دانوں میں بنائے، رمضان کو ویلکم کرنے والوں میں بنائے، رمضان کی قدر دانوں میں بنائے، ہم رمضان کا اہتمام کرنے والوں میں سے ہوں، اور جو رمضان میں رب الانام عز و جل کے عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، فرما بردار ہیں، جن سے مولا راضی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔